ایک تو جو موڈیز کی ریٹنگ ہے، پہلے آپ کو شاید یاد ہو کہ 2-2.5 سال پہلے جب شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے تھے تو اس وقت موڈیز کی ریٹنگ اس کے بعد خراب ہوئی تھی، بالکل اور لاسٹ جو ڈاؤن گریڈ ہوئی تھی وہ آئی تھنک اپریل یا مارچ 2023 میں ہوئی تھی۔ تو اگر آپ ایک پہلے فیل ہو جائیں اور پھر کہیں کہ جی پاس ہو گئے، تو ابھی تو ہم واپس ادھر بھی نہیں آئے ہیں جہاں سے سفر شروع کیا تھا اس حکومت نے۔ سو لیٹس بی ریشنل اباؤٹ اٹ۔ اور اس کی دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں پلیز، پاکستان کے عوام کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں موڈیز نے ریٹنگ امپروو کر دی ہے یا فش نے امپروو کر دی ہے یا اسٹیبل ہو گئی ہے، تو اس کا جو ڈائریکٹ معیشت سے تعلق نہیں ہوتا۔ پاکستان کا ایک ایلیٹ طبقہ ہے، ان کے لیے 2-3 خبروں کی بڑی امپورٹنٹ ضرورت ہوتی ہے جس سے عوام کو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک تو موڈیز کی یا یہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی ریٹنگ، دوسرا کہ جی آئی ایم ایف اس کے بیسس پر کیا کرے گا، کیا ہمیں وہ پیسے دے دے گا، ہمارا آئی ایم ایف کا لون اپروو ہو جائے گا، آئی ایم ایف کا بورڈ کیا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جب وہ کر دے گا تو اس کے نتیجے میں اسٹاک مارکیٹ زبردست بوم کرتی ہے، اور باقی عوام دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار میری جو حالت ہے اس کا کیا ہوا۔ دوسری طرف میں جلدی سے آتا ہوں، جو آپ نے افراط زر کی بات کی، انفلیشن کی بات کی، یہ بالکل حقیقت ہے کہ جی کہ 10% سے سنگل ڈیجٹ میں سے کم ہوا ہے، لیکن پلیز انڈرسٹینڈ کہ پچھلے ایک مہینے میں جس میں یہ کم ہوئی ہے، عوام کی ہر طبقے کے لیے جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہوئی ہے، یعنی کہ اس کی انکم تو نہیں 10 روپے سے ایک مہینے میں بڑھ گئی، لیکن پرائسز 10 روپے بڑھی ہیں۔ ایک جو وزیر اعظم نے شاید تاثر دیا ہے یا ان کو شاید تاثر یہ دیا گیا اور انہوں نے اس کے بیسس پر اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی ہے کہ مہنگائی کم ہوگی۔ مہنگائی نہیں کم، اگر آلو 100 روپے کے تھے تو وہ اب 110 روپے کے ہو گئے۔ اور پلیز ڈونٹ فرگیٹ کہ جب وہ حکومت میں آئے تھے تو 100 روپے کے اگر آلو یا 100 روپے کی کوئی بھی اشیاء تھی تو وہ 38% اس سے اوپر بھی گئی تھی، اور یہ جو پچھلے کچھ مہینوں میں 20%، تو 20% آن ٹاپ آف 38%، 15% آن ٹاپ آف 38%۔ So basically what you're saying is technically very correct کہ انفلیشن ریٹ کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ میری جیب میں جو پیسے تھے، میری انکم تو نہیں، No, you're right کہ انفلیشن ریٹ جو ہے اس کے بڑھنے کی شرح، یعنی مہنگائی کے بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے۔ یہ واقعی میں وزیر اعظم صاحب کی سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے۔ مہنگائی ابھی بھی بڑھ رہی ہے اور وہ اب سنگل ڈیجٹ سے بڑھے گی، پہلے ڈبل ڈیجٹ سے بڑھی تھی، لیکن انفلیشن ریٹ مینز کہ ابھی بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ بہرحال لیکن اس ٹائم پر اسپیشلی ہم لوگ بیک ٹو نارمل، بیک ٹو سکوائر ون آنے کی طرف ہی آ رہے ہیں، یا وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ابھی؟ کیا یہ ٹیمپریری فکس ہے یا ہم بیک ٹو سکوائر ون آ رہے ہیں جہاں سے جب یہ حکومت آئی تھی، جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اس ٹائم پہ اس پوائنٹ پر بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا وہ بھی نہیں؟ اس پر تو نہیں آ سکتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو وہ پیریڈ تھا مئی اپریل 2022 سے لے کے اور اگست تک، جب 16 مہینے کی حکومت تھی، تو اس میں انیکا لیٹ می انفارم یور لسنرز کہ پاکستان کی تاریخ میں جب سے انفلیشن کو ریکارڈ کرنا شروع کیا تھا، وہ جو ایک سال تھا اس میں کبھی بھی اتنی مہنگائی نہیں بڑھی پاکستان میں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو 20% سے اوپر گئی تھی وہ گئی تھی 2008-2009 جب انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس آیا تھا، تو اس کے بعد جو بڑھی تھی، اور 24% وغیرہ بھی گئی تھی۔ اس دوران تو 24%، 26%، 27%، 30%، 38%، اور خاص طور پر جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جس میں جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، جو زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے جس کا مہنگائی کے حوالے سے، وہ تقریباً 50% پہنچ گیا تھا۔ تو وہ 50% تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی جیبوں سے نکل کے گیا ہے، اور اس کے اوپر پھر ابھی اور زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ سو ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس سال کا آؤٹ لک دیکھ رہے ہیں، جو حکومت نے خود بتایا ہے، وہ تقریباً 3% سے لے کے 3.5% جو گروتھ ریٹ ہے، یعنی کہ عوام کے لیے جو پازیٹیو اسپیکٹ ہوگا وہ 3-3.5% کے جی ڈی پی گروتھ ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر مہنگائی کی شرح 10% یا 10-12% رہتی ہے تو اس کا مطلب پرچیزنگ پاور اور کم ہوگی اس سال، اور اسی وجہ سے جب 3-3.5% گروتھ ہوگی تو امپلائمنٹ جنریشن نہیں ہوگی۔ پاکستان کی جس تعداد سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور جس تعداد سے لوگ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، 7% گرو ہو تو ان سب لوگوں کو جاب مل سکتی ہے جو کہ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ ابھی ان امپلائڈ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو ایٹ لیسٹ 2 سال 2.5 سال تو پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات ہیں. اچھا لیکن زبیر صاحب اب اس کے یہاں کاؤنٹر کوشچن آتا ہے ایک, وہ آبویسلی برین ڈرین بھی ہو رہا ہے ملک سے, بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر جا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں, کچھ جو ہے وہ تگڑے پاسپورٹ کی تلاش میں, بہت ساری وجوہات ہیں. اب یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس کی وجہ سے از دس اے گڈ تھنگ اور اے بیڈ تھنگ؟ کیا یہ جو ہے یہ پاکستان کے جو لوگ آ رہے ہیں نئے جاب مارکیٹ کے اندر, ان کو کیٹر کرنے کے لیے اچھا ہے یا پھر برا ہے کہ ایک اچھی کریم جا رہی ہے باہر؟ کریم تو جی دیکھیں انیکا, میں یا شاید آپ بھی جتنے لوگوں کو جانتے ہوں گی کہ پاکستان میں ابھی ایک سروے آیا تھا, بڑا اوتھینٹک سروے آیا تھا, اس پہ 10 میں سے صرف ایک شخص ایسا تھا جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پازیٹیو تھا, صرف ایک آؤٹ آف 10. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنی مایوسی ہے کہ جی ہم نے وہ جو ہوپ تھی نا, وہ ہوپ کریٹ کرنا بالکل ختم ہو گیا ہے. سو اگر 10 میں سے صرف ایک شخص سمجھ رہا ہے کہ آؤٹ لک اچھا ہے, تو اس کا مطلب یہ 9 تو ٹرائی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں باہر کوئی ایسی جاب مل جائے, اچھی جاب مل جائے اور ہم باہر جا سکیں. اور صرف مایوسی صرف اکنامک ریزن سے نہیں آتی ہے, اس میں پولیٹیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں.